أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى صدق اللہ العظیم۔ قیامت کے دلائل بیان کرنے کے بعد اللہ بیان فرما رہا ہے، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا اور اس سے اس کی زندگی کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے؟ ثم کان علقۃ، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، فخلق، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا، فسوا، اور اس کے اعضاء درست کیے، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں۔ کیا وہ اللہ جو ایک نطفے سے انسان کا آغاز کر کے اسے اتنا بڑا انسان بنا دیتا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اسے اس دنیا سے ختم کرے اور دوبارہ زندہ کر کے اس سے اس کی زندگی کا حساب لے؟ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ اور ہر انسان قیامت کے روز زندہ ہو کر اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، فردن فردن، ہر انسان کو اللہ کی عدالت میں اکیلے پیش ہونا ہوگا اور اسے اپنی زندگی کے ہر لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ جوانی کہاں صرف کی، فرصت کے لمحات کہاں صرف کیے، صحت کے لمحات کہاں صرف کیے، مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا۔ بحیثیت مسلم اس کی جو ذمہ داری تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، اس ذمہ داری کو کہاں تک ادا کیا؟ اللہ سے دعا ہمیں ایک مسلم کی حیثیت سے زندہ رہنے اور مسلم کی حیثیت سے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔